ہیلو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے آج کا ٹاپک ہے وائی دس کمپیٹیٹیو مائنڈ سیٹ از پشنگ آور سوسائٹی انٹو این ایبس، جس کا اردو میں رفلی ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کمپیٹیٹیو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے معاشرے کو ترقی کی جگہ تنزلی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک بڑا مشہور سا جوک ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بچہ گھر آتا ہے، اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہی سیز کہ یہ میری پوزیشن ہے، اینڈ مدر گوز لائک اچھا یہ تو ٹھیک ہے، مگر اب یہ بتاؤ جو انیلا ہے، انیلا کے بیٹے کی کیا پوزیشن ہے؟ اینڈ ہی سیز ماں اس کی پوزیشن میرے سے نیچے ہے، اینڈ شی گوز ہیپی، یار بہت اچھی بات ہے، شاباش، اچھا اس کی تو خیر ہے، تم ذرا بتاؤ یہ شکیلا کے بیٹے کے نمبر تم سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ اینڈ وین ہی سیز کہ نہیں ماں اس کے بھی میرے سے کم ہے، تب وہ اس کو اپنی گلی سے لگاتی ہے، اینڈ شی از آل پریزنگ ہر، شی از ریئلی ہیپی ود ہر۔ ایک آئرونک سی سچویشن ہے، ہمیں پتہ ہے، اس ماں کو پتہ ہے کہ جو بیٹا ہے وہ صرف ان دونوں سے ہی کمپیٹ نہیں کرنے والا when it comes to the real world and it doesn't even matter کہ ان کے کتنے نمبر ہیں کتنے نہیں ہیں۔ اس کی ماں اس چیز سے خوش نہیں ہے کہ وہ بچے نے کتنے نمبر لیے ہیں، کس میں نمبر کم ہے، کیا چیز اس کی بہتر ہے، کیا چیز میں کام کرنے والی ہے۔ No, she doesn't care about it۔ اس کے لیے جو ایک پرائمری ایک چیز ہے is to compete and to defeat the person they know، اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے ہرانا ہے۔ یہ جو کمپیٹیٹیو مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے میں ایک ابھی بڑے عرصے سے جو اجاگر ہوا ہے، یہ ہم لوگوں کو چند بہت ضروری چیزوں سے روک رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم لوگ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ اوریجنلٹی ختم کر رہے ہیں آپس میں، ہم لوگ ایک کریٹیوٹی ختم کر رہے ہیں، بیکاز وی وانٹ ٹو بیٹ دی ادر پرسن۔ ہم لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے سوسائٹی کا ڈائلیما یہ بنے ہے کہ ایک بندہ کسی چیز میں سکسیس حاصل کرتا ہے، then everybody wants to join that or be like him or beat him and they are their motivators, they are the inspirations. Why؟ اب یہ کیوں ہے ایسا کہ یار ہم لوگ ایک ہی چیز کو پکڑ کے زندگی بھر اسی کو کرنا چاہتے ہیں، اسی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ What is this mindset and why is this prevailing in our society right now? Today we'll talk about this. ایک بچہ کمپٹیشن کے لیے نہیں بنا۔ جب ہم بچپن سے ہی بچے کے مائنڈ سیٹ میں کمپٹیشن کا ایک علم سے ڈال دیتی تو ہوتا کچھ اس طرح کہ جو فرسٹ کلاس میں سیکنڈ کلاس میں جو اس کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ گریڈ 9 گریڈ 10 تک آ کے that's destroyed totally، بیکاز ہم لوگ اس سے ڈیمانڈ یہ کریں کہ جو ایک یونیفارمٹی آپ کو دی ہے، یو پرفارم ان دیٹ۔ اس سے بچے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو اس کے اندر جو اوریجنلٹی ہے، جو ایک وہ اپنا ایک اوریجنل جو کانٹینٹ بنا سکتا ہے، جس میں وہ فلرش کر سکتا ہے، they are not able to do anything in that۔ Competition is only needed when a certain winner needs to be known, like when they are racing, they are swimming, because here a certain winner needs to be known. Education doesn't demand a winner, it needs liberators, it needs revolutionaries, it needs leaders۔ ہم لوگوں کا جب ایجوکیشن کے ٹورڈز بھی کمپٹیشن آ جاتا ہے تو بچے انسٹیڈ آف بینگ اوریجنل دے بیکم لائک دا ہرڈ۔ اور اس چیز سے ہمارے تعلیمی نظام کو ہم ابھی تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ فائدے کی جگہ نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس ٹاپک کو لکھتے ہوئے میں نے سوچا کیوں نہ ہم کسی ایک ایسے بہتر ملک کے ساتھ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کمپیئر کریں جدھر سے ہم لوگ تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو آئی کین نیم کوائٹ اے فیو اسکینڈینیوین کنٹریز۔ سوئٹزرلینڈ کی بھی جو ایجوکیشن میں رینکنگ ہے بہت اچھی ہے، یورپین ممالک کی جرمنی ہو گئی، اٹلی ہو گئی، امریکہ ہو گیا، ایجوکیشن سسٹم ہم سے بہت اچھا ہے۔ بٹ جب میں اس ٹاپک کو لکھ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں ایک خاص ملک آ رہا تھا جو کہ ہے جاپان۔ اس کے خاص ریزن یہ ہے کہ باقیوں کے پاس ہمارے پاس کہیں نہ کہیں ایکسکیوزز ہیں کہ they were better off
when we even came into being. مطلب یہ تھا, ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بننے سے پہلے ان کے ایجوکیشن سسٹم بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے, وہ بڑا اچھا جا رہے تھے, اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے. مگر جب جاپان کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کمپیریزن اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ آزاد ہوئے ایز ملک پاکستان اراؤنڈ 47, اسی دور میں جاپان کی بھی جو سچویشن تھی وہ ہماری ہی طرح تھی, بلکہ ہمارے سے کافی ورس تھی بیکاز آف ورلڈ وار 2. تو ہم لوگ بیسیکلی اس سینس میں ہم لوگ دونوں ایک ساتھ ابھر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے ایک تباہی کا عالم دیکھا تھا اور ابھی ہم لوگوں نے ابھی جنم لیا تھا. سو we both had to do our fair share of work. تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جاپان کی جب اکنامی کی بات کرتے ہیں that's some other debate, some other topic, مگر اس پہ بھی بہت ضروری چیز ادھر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی اکانومی کو اٹھایا اور how we played with our economy, یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے. جاپان کے اس اکنامک ماڈل کو جاپانیز اکنامک میریکل کہا جاتا ہے, جو ان لوگوں نے اس وار ٹرون ایک ایریا سے ایک ورلڈ سیکنڈ موسٹ بیسٹ اکانومی بنایا اپنے آپ کو. اور ہم لوگ کس طرف گئے وی آل نو. اچھا, ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جاپان کے بارے میں جب ہم لوگ تھوڑا بہت ریسرچ کرتے ہیں, دیکھا جاتا ہے, تو جاپان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یار ایسی کیا وجوہات ہیں یا ایسی کیا ریزنز ہیں یا ایسی کیا پالیسیز ہیں جو جاپان کے ایجوکیشن سسٹم کو ہم سے بہتر کر رہے ہیں. کیا ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ لیٹ می گیو سم ایگزامپلس ٹو یو. جاپان میں جو بچے ہیں وہ تقریباً 4th سے 5th گریڈ تک دے ڈو ناٹ گیو ایگزامس. ہلکے پھلکے اسکولز میں اپنے جو پیپرز ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, جو MCQs ہیں, جو کمپٹیشنز ہیں, ہیلدی کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ گیو ریزلٹ کارڈس ٹو دا اسٹوڈنٹس اور ٹو دا پیرنٹس نو کہ دا اسٹوڈنٹس وچ اسٹوڈنٹ از بیٹر ان وچ ڈسپلن. ٹھیک ہے نا. اور ان چیزوں سے فائدے یہ ہو رہے ہیں کہ بچوں میں ایک ہیلدی کمپیشن آ رہا ہے. انسٹیڈ آف کمپٹیشن وہ ہارمونی پہ کام کر رہے ہیں. کیسے؟ آپ کو یہ بات سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ جاپانیز اسکول میں جینیٹرز نہیں ہیں. جینیٹرز کام کرنے والے نہیں ہیں, صفائی والے نہیں ہیں. ہمارے کچھ لوگوں کو شاید یہ بہت عجیب بات لگے کہ یار پھر تو اسکول گندے رہتے ہیں کیا ان کے. نو, اٹ ڈزنٹ ہیپنز لائک دیٹ. جو بچے ہیں وہ خود اپنے اسکول صاف کرتے ہیں, خود ماپنگ کرتے ہیں, خود ڈسٹنگ کرتے ہیں, خود اپنی گارڈننگ کرتے ہیں. اس سے 2 چیزیں بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی ڈال دی جاتی ہے کہ نو ورک از بیڈ, نو ورک از گڈ, ایوری ورک از ورک. دس از اس ہو میک دا ورک بیڈ اور گڈ. کوئی کام بھی اچھا نہیں ہے, کوئی کام بھی برا نہیں ہے, کام ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے اس کام کے ٹورڈز جو اس کام کو اچھا یا برا بناتا ہے. تو جب بچپن سے بچے اس چیز کو کر رہے ہیں تو اس چیز سے ہو رہا یہ ہے کہ ان کے اندر انکانشیسلی اس چیز کے ٹورڈز کوئی نفرت پیدا نہیں ہو رہی, جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا بچہ ایک صفائی کرنے والے کے گلاس سے پانی نہیں پیتا. اینڈ دیٹس اے فیکٹ, آئی ہیو سین دیٹ. وائی وڈ آئی لائی؟ بچپن میں جب تھا ایون آئی ہیو ڈن دیٹ. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ جو ایک چیز میں نے کی ہے آئی ایکسیپٹ دیٹ. ہاں, ابھی میں اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہوں, دیٹس another thing, بٹ میں نے یہ کیا ہے, مجھے گھر میں نہیں بتایا گیا یا یہ چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی. دس از ویئر دا سوسائٹی کمز ان ٹو پلے. یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. دوسرا اس سے یہ ہو رہا ہے کہ انسٹیڈ آف ہیٹ ان بچوں کے اندر ایک ہارمونی کریٹ ہو رہی ہے. وہ ٹیم ورک پہ زیادہ بلیو کر رہے ہیں, وہ انڈیویجولسٹک اپروچ پہ نہیں جا رہے. جب یہ سارے ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ اس جو ایک فینومینا ہے اس کو پسند کر رہے ہیں. دے ایکچولی لائک گوئنگ ٹو دی اسکول, کیونکہ وہاں پہ وہ سچ میں لرننگ کر رہے ہیں. وہ ایک مجبوری کے تحت اسکول میں نہیں جا رہے. ان لوگوں کا جو لنچ ہے, آپ کو یہ بات پتہ ہے, لنچ جاپانیز اسکول میں دا اسکول پرووائڈس, اوکے, بہت زیادہ ریشو میں اس طرح ہے کہ اسکولز میں کیفیٹیریاز نہیں ہیں.
they are not allowed to bring any money from their school or their homes. ٹھیک ہے, اس میں کیا کریٹ ہو رہا ہے, اس میں ایک ہارمونی کریٹ ہو رہی ہے بچے کے اندر, جو بچوں کی دوستیاں بھی ہیں وہ اس بیس پہ کریٹ نہیں ہو رہی کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرے سوشل سرکل کا ہے, یہ میرے سوشل سرکل کا نہیں ہے تو میں اس سے دوستی کروں گی. وچ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان پاکستان. آئی نو دیٹ بیکاز میں اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں. اسکولوں میں ایک ساتھ کھانے کا فائدہ ان کو اتنے بڑے لیول پہ ہو رہا ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں تقریباً اگر ورلڈ کے ریشو پہ ہم لوگ کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو اوبیسٹی ریٹ سب سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کو اسکول میں دکھائی یا سکھائی جا رہی ہیں کہ یار آپ کس پورشن میں کھانا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, واٹ از ہیلدی فوڈ, واٹ از نان ہیلدی فوڈ. ٹھیک ہے, یہ ان کو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے. ایتھکس کی, مورالٹی کی ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے جن میں ان کو صرف اور صرف ان چیزوں کا درس دیا جاتا ہے کہ معاشرے میں بہتر عادات کیا ہیں اور کیا عادات ایسی ہیں جو معاشرے کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہیں. ہم جب صرف کمپیٹ کرنے کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا جو سول موٹیو ہوتا ہے وہ دوسرے سے بہتر ہونا ہوتا ہے, وہ خود کو بہتر کرنا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ نے K2 بیس کیمپ تک جانا ہے, اوکے, اب یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ یار آپ نے صرف K2 بیس کیمپ تک جانا ہے, آپ اس سے فردر بھی جا سکتے ہیں. بٹ ہو رہا اس طرح ہے کہ آپ چونکہ ایک ہیلدی پرسن ہیں, آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جو اگلا بندہ ہے وہ K2 بیس کیمپ سے تھوڑا نیچے رک جاتا ہے اور یو آر ایبل ٹو گو ٹو دا K2 بیس کیمپ ریلی ایزیلی. وہاں پہ جا کے آپ رک جائیں گے, یو ول ناٹ اسٹرائیو ٹو گو فار دا ٹاپ آف K2. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اپنی لمیٹیشنز خود سیٹ کی ہوئی ہیں. آپ کی جو ایک باؤنڈری ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا نہیں ہے, وہ ہے اس دوسرے بندے کو ہرانا. اور اگر وہ بندہ آپ سے کتنا کو انہیلدی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹرز, بیکاز آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ دوسرا بندہ ہے, تو یو ول ناٹ, یو وونٹ الاؤ یور سیلف ٹو بی بیٹر دین دیٹ. سمجھ رہے ہیں, یہ جو ایشو آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ ہمارے معاشرے میں اوریجنل تھنکرز نہیں لا رہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیس بک تھا یہ کسی کمپیٹیٹیو مائنڈ سیٹ سے نہیں بنا, یہ جسٹ ایک بندے کا دماغ تھا, اپنے کالج کے اپنے ڈوم میں بیٹھ کے اس نے بنایا. کیا آپ کو پتہ ہے اوبر کسی کے کمپٹیشن میں نہیں بنی. اس کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا یہ بات پتہ چلا کہ یہ تو دو دوستوں نے بنایا ہے. پیرس کی ایک گلی میں جب وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے, بارش ہو رہی تھی, they were not able to find a taxi, اور تب اوریجنلٹی, ان چیزوں سے آپ کے اندر اوریجنل جو ایک کانٹینٹ آتا ہے, انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس طرح کریں. اینڈ there you go, there is a company, there is an application known as Uber which I use, which you use. یہ کدھر چاہیے, ایک اوریجنل کانسیپٹ تھا, یہ کسی کو ہرانے کا یا کمپیٹیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں تھا. یوٹیوب بھی 3 دوستوں کی اسی طرح کی ایک کافش ہے جو وہ بس ایک ویڈیو دیکھنا چاہ رہے تھے اور they were not able to find that video. انہوں نے کہا کیوں نہ ہم یہ کر لیں. یہ کمپٹیشن نہیں تھا, ایک ایسا مائنڈ سیٹ تھا جدھر they wanted to do something new, something better. I'm doing what I want to do. I don't want to be better than someone else. میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے, میں کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہا, میں کسی کا کمپٹیشن میں نہیں ہوں. That's why I'm here making my videos. ٹھیک ہے, اگر میں کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں ہوتا تو میں آج کہیں جاب میں لگا ہوتا, میں ایسی پریشانیوں میں ہوتا جو میں نے اپنے لیے کریٹ کی ہوئی ہوتی. But no, I'm not at war with someone else. I am at war with my own self. I want to make peace with my own self. I want to make myself better person each day, every day, day in, day out. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو چلائیں گے کہ we want to be better than we were yesterday, ہم اپنے آپ کو اس طرح بہتر بنائیں کہ یار ہم کل جو تھے اس سے آج 1% بھی اگر ہم لوگ بہتر بنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے ایک بہتر معاشرے کی طرف گامزن ہو جائے گی. Think, my brothers and sisters, think. Until next time, peace.